अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं HPSC प्रोफेशनल्स और मैं हूं राजा अज़हर हयात। आज हम बात करेंगे जी इंशाल्लाह उन चीज़ों के ऊपर कि हमारे नौजवानों को जो है वो मार्केट के अंदर जॉब्स क्यों नहीं मिलती, या वो नौजवान जिन्होंने डिप्लोमा किया, डिप्लोमा करके फ्री हुए और एक लंबे अरसे से वो अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हैं, तो उसके पीछे बेसिक रीज़न्स क्या हैं। आज हम इंशाल्लाह इन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। वीडियो ख़ुद भी देखें और अपने तमाम दोस्त अहबाब, ख़ास तौर पर वो लोग जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं या टेक्निकल फील्ड के अंदर कनेक्टेड हैं किसी भी काम से, तो उन तक आप ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं ताकि जो चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे उसका उनको फ़ायदा हो सके। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हम बात कर रहे हैं जी अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर, नौकरियां ना मिलना, जॉब्स का ना मिलना। तो मैं कुछ अपने एक्सपीरियंस से जो चीज़ें मैंने महसूस की हैं मैं इंशाल्लाह वो आपके साथ शेयर करूंगा, और फिर आप अपने आप को और अपने एनवायरनमेंट को देखिएगा कि क्या ऐसा कुछ है या इसके बरक्स है। तो होता एक्चुअली कुछ यूँ है कि जब हमारे डिप्लोमा होल्डर्स या हमारे जो भी नौजवान टेक्निकल कोर्सेज कर रहे होते हैं, तो उनके जहन के अंदर एक चीज़ होती है कि हम डिप्लोमा करेंगे और हमने बाहर बाहर के मुल्क सफ़र करना है, ठीक है, हमने ट्रैवल करना है दुबई, सऊदी अरेबिया या किसी भी फॉरेन कंट्री के अंदर। तो अब होता क्या है, मसाइल कहाँ पे आ जाते हैं। मसाइल उस वक्त पैदा होते हैं कि जब आप डिप्लोमा करके और घर बैठ जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मार्केट के अंदर जॉब्स नहीं हैं या मार्केट कुछ स्पेसिफिक फील्ड्स हैं जिनके अंदर में भी जॉब्स की कुछ कमी होगी, लेकिन अगर हम अपनी फील्ड की बात करें, इलेक्ट्रिकल की, मैकेनिकल की, तो इसमें बहुत जॉब्स हैं, आपको बड़ी आसानी से जॉब्स मिल सकती हैं। अब एक लड़का जिसने डिप्लोमा किया, वो बच्चा जिसने डिप्लोमा करने के बाद वो अब इस इंतज़ार के अंदर है कि उसका कोई जानने वाला, उसका कोई रिलेटिव उसके लिए वीज़ा स्पॉन्सर करेगा और वो बैरून मुल्क चला जाएगा और वहाँ पे जाके वो अपना जॉब जो है स्टार्ट करेगा, अपने कैरियर का आगाज़ वो वहाँ पे करेगा। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड हो जाता है और वीज़ा इतनी आसानी से स्पॉन्सर नहीं होता, इमिग्रेशंस के प्रॉब्लम्स होते हैं कुछ मुल्कों के, जैसे इस वक्त दुबई के वीज़े बंद हैं और भी काफ़ी सारे ममालिक के वर्क वीज़ा जो हैं वो पाकिस्तानियों के लिए बंद हैं। तो इन दिस पीरियड के जब आप इमिग्रेशन में आपके वीज़े बंद हैं और आपके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो व्हाट यू हैव टू डू इन दिस टाइम कि अब आपने सबसे ज़्यादा जो डिप्लोमा होल्डर्स को चाहिए वो ये है कि आप बिल्कुल फ्री ना बैठें। आपने डिप्लोमा किया, वेल एंड गुड, आपके पास डिप्लोमा आ गया, बट फील्ड के अंदर या मार्केट के अंदर जब आपने एंटर होना है तो आप कहीं भी किसी भी जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वो आपके साथ जहाँ पे डिप्लोमे का पूछेंगे वहाँ पर आपसे आपकी स्किल्स का भी पूछेंगे। तो स्किल्स हमारे पास क्या है, मैं अगर इसका एक ओवरव्यू दूँ तो हमारा बच्चा जो डिप्लोमा करके निकलता है हमारे इस कॉलेज के अंदर से, वो इस मतलब कि इस काबिल नहीं होता अनफॉर्चुनेटली कि वो एक्सेल के ऊपर कोई शीट बना सके, MS वर्ड के अंदर कोई लेटर टाइप कर सके या छोटा मोटा काम जो कंप्यूटर रिलेटेड है वो कर सके। हालांकि इस टाइम जब आप टेक्निकल फील्ड के अंदर एंटर होते हैं तो कंप्यूटर एक ऐसी नेसेसरी चीज़ है जो आपकी हर फील्ड के अंदर, हर जगह के ऊपर आपको इसका यूजेज होना ही होना है। आप डिप्लोमा करते हैं तो ऑब्वियसली आपका फ्यूचर जो है वो सुपरवाइज़र या इंजीनियर रैंक तक आप जाएंगे। तो अब उसके लिए हमारे बच्चों को बेसिक कंप्यूटर की चीज़ों का भी नहीं पता होता और वो डिप्लोमा करके 2-2, 3-3 साल फ्री घर में बैठे होते हैं कि जी चाचा जान वीज़ा भेजेंगे तो हम वीज़े पे जो है वो सऊदीया चले जाएंगे या दुबई चले जाएंगे। तो दिस इज़ वेरी बैड थिंग। आपने डिप्लोमा किया तो अपने आप को जंग ना लगने दें, अपने आप को मार्केट के अंदर लेके आएँ। अब किसी भी फील्ड के अंदर अपना काम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। जब डिप्लोमा होल्डर फील्ड के अंदर आके काम स्टार्ट करता है तो वो जो भी चीज़ हाथ में पकड़ता है, जो भी टूल्स वो हाथ में पकड़ता है, वो उसका एक एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। उसको टूल्स हैंडल करना आते हैं, टूल्स का इस्तेमाल आता है। जब वो मेजरमेंट टेप लेता है, बार बार चीज़ों को मेजर करता है, तो वो चीज़ें ऑटोमेटिकली
اس کی ہیبٹ بن جاتی ہیں، اور جب پھر کوئی بڑی کمپنی جب انٹرویو لینے کے لیے آتی ہے تو وہ انٹرویو کے ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے اچھی طریقے سے رسپانس کر سکتا ہے۔ بٹ اب خود سوچیں کہ اگر ایک ڈپلومہ ہولڈر ڈپلومہ کر کے گھر بیٹھ گیا، اب اس نے کوئی ایکسرسائز نہیں کی، ایون دو ہی ڈونٹ نو کہ اس نے کرنا کیا ہے، کیونکہ جب ڈپلومہ کر کے نکلتے ہیں تو ایک ذہن مطلب کھلا ہوتا ہے کہ ہم نے میکینیکل میں ڈپلومہ کیا یا الیکٹریکل میں ڈپلومہ کیا تو ہم مطلب فلاں جاب کریں گے، مل میں جائیں گے یا فیکٹریز میں جائیں گے یا کنسٹرکشن لائن میں جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو بہت بڑا پیچیدہ ماحول بن جاتا ہے ڈپلومہ ہولڈرز کے لیے یا ان نئے بچوں کے لیے کہ جن کو نہیں پتہ کہ مارکیٹ کتنی وائڈ ہے، اس میں کتنی زیادہ جابز ہیں، تو ان کے لیے بڑے مسائل بنتے ہیں۔ تو کائنڈلی کچھ اسپیسیفک چیزیں ہیں جن کو آپ نے ضرور کرنا ہے تاکہ آپ کے فیوچر کے اندر آپ کو کچھ سٹیپ مل سکے۔ ایک جیسے ہی آپ ڈپلومے سے فری ہوتے ہیں تو آپ نے کمپیوٹر کورسز کوئی نہ کوئی کورس ضرور کرنا ہے، جسٹ کورس ہی نہیں کرنا بلکہ آپ نے اس کے اوپر پریکٹس بھی کرنی ہے۔ مائکروسافٹ ایکسل، مائکروسافٹ ورڈ، پاور پوائنٹ، ان چیزوں کے اوپر آپ کی گرپ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ بیسک تو ہر بندے کو پتہ ہونا چاہیے، لیکن آپ کو اس کے اندر کچھ نہ کچھ پروفیشنل ہونا چاہیے تاکہ آپ فیلڈ کے اندر جائیں تو ایک آرڈنری لیبر میں اور آپ کے اندر یہ ڈفرینس ہونا چاہیے کہ آپ کو جہاں پہ آپ کی فیلڈ کے بارے میں کچھ نہ کچھ پتہ ہے وہیں پہ آپ کو کمپیوٹر کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ پتہ ہے۔ باقی ڈرائنگز کا مطالعہ ضرور کرتے رہیں، آپ اپنے کنسٹرکشن سائٹ کے اوپر جو آپ کے جاننے والے ہیں آپ ان سے کانٹیکٹ کریں، ان سے PDF میں ڈرائنگز منگوائیں، ڈرائنگز کو دیکھیں، پڑھیں اور اس کے بارے میں کوسچن کرتے رہیں جس چیز کی سمجھ نہ آئے، لیکن فری بالکل نہ بیٹھیں۔ اب ایک کوسچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی ہمارے نوجوانوں کا ایک ذہن ہوتا ہے کہ ہم نے ابراڈ جانا ہے، ہم نے دبئی، سعودیہ، عمان، قطر، ان ملکوں میں جا کے جابس کرنی ہے۔ تو میں ذاتی طور پہ پریفر کروں گا اگر جابس کرنی ہے تو آپ اوورسیز میں چلے جائیں یا GCC کیا آپ ٹریول ضرور کریں۔ اب GCC میں جاب حاصل کرنے کے لیے کیا کیا جائے، ٹھیک ہے، یا گلف کنٹریز کے اندر آپ کو جاب کیسے ملے؟ آپ نے ڈپلومہ کیا ہوا ہے تو اب نیکسٹ آپ کا کیا سٹیپ ہونا چاہیے؟ اس وقت پاکستان کے اندر، لاہور کے اندر، راولپنڈی کے اندر، اسلام آباد میں، سیالکوٹ، ملتان، ہر جگہ کے اوپر بہت بڑے بڑے ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہیں، مین پاور ایجنسیز ہیں۔ آپ وہاں پہ جائیں، 1 مہینے کا، 2 مہینے کا ڈفرینٹ کورسز ہوتے ہیں، پائپ فٹر کے، پلمبر کے، اسٹیل فکسر کے، کارپینٹر کے، ڈفرینٹ کورسز کروائے جاتے ہیں وہاں پہ، ٹھیک ہے۔ تو انٹرویو کو پاس کرنے کے لیے وہ 2 مہینے کا یا 1.5 مہینے کا کورس آپ کے لیے انف ہوتا ہے۔ آپ وہ کورس کر لیں، کورس کرنے کے بعد جو ہی ڈیلیگیشنز آئیں گے وہ ایجنسیز والے خود ہی آپ کو ریکمینڈ کریں گے، آپ انٹرویو دے کے بڑی آرام سے ٹریول کر سکتے ہیں۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمارے نوجوان گھر سے نہیں نکلتے، اپنے شہر سے نہیں نکلتے، اپنے گاؤں سے نہیں نکلتے۔ ان کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ ہمیں ہمارے گاؤں کے اندر ایون دو بلکہ ہمیں ہمارے گھر کے اندر کوئی کال کر کے بلائے کہ بھائی جان آ جائیں، آپ کا ویزا آ گیا، ٹکٹ آ گیا اور کل آپ نے فلائی کرنا ہے۔ تو آئی ایم سوری ٹو سے کہ ایسے کبھی بھی نہیں ہوتا۔ ہمیشہ آپ کو اپنا فیوچر خود بنانا ہے، آپ نے ایک سٹیپ لینا ہے، اس سٹیپ کے بعد جا کے آپ کو پروگرس ملے گی۔ اگر یہ سوچیں آپ پلان کرتے رہیں گے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اپنے پلانز کو ایگزیکیوٹ کریں، ٹھیک ہے، نکلیں، گھر سے نکلیں، ٹھیک ہے، کسی بھی انڈسٹری کے اندر کام سٹارٹ کر دیں، ٹھیک ہے، کسی بھی انڈسٹری کے اندر کام سٹارٹ کریں، چاہے آپ آٹو موبائل کے اندر جائیں، چاہے آپ کنسٹرکشن میں جائیں، چاہے آپ ہوٹلز میں جائیں، آپ مینٹیننس کی فیلڈ کے اندر چلے جائیں، آپ کنسٹرکشن کی فیلڈ کے اندر چلے جائیں، کہیں پر بھی جائیں لیکن اپنا کام سٹارٹ کریں۔ آپ مارکیٹ کے اندر ہونے چاہیے، ٹولز آپ کے ہاتھ میں ہونے چاہیے، آپ کام کرتے ہوئے ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس پوزیشن پہ اپنے آپ کو لے کے آئیں، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ اس پوزیشن پہ آئیں گے، آپ کام کرنا سٹارٹ کریں گے تو آئی ہوپ ود ان 5 to 6 month آپ میں ایک اچھا کانفیڈنس ہوگا کہ یس یو کین ڈو۔ اور جب آپ انٹرویو کے لیے جائیں گے تو وہاں پر آپ سے اگر ایگزامینر یا انٹرویور آپ سے 10 سوال کرے گا تو آئی ہوپ کہ آپ اس میں سے 5-6 کے جواب ایکوریٹ دے سکو گے، جس میں وہ مطمئن ہوگا کہ یس یو آر ایبل، آپ کو لے کے جایا جا سکتا ہے، کچھ چیزیں آپ وہاں پہ بھی سیکھ جاؤ گے۔ تو جو انٹرویور ہوتا ہے ان کو بھی اس چیز کا پتہ ہوتا ہے کہ جو بندہ مطلب پاکستان کے اندر ہے، ہی ڈونٹ نو واٹ آر دا اسٹینڈرڈز ان GCC۔
تو وہ آپ سے وہی کوسچنس کرے گا جو آپ کے اکارڈنگ ہوں گے یا آپ کے ریلیٹڈ ہوں گے آپ کی جاب. اس کو پتہ ہے کہ جی سی سی کے رولز ریگولیشنز اور ہیں, پاکستان کے اندر رول ریگولیشنز اور ہیں, ٹھیک ہے. تو کچھ سٹینڈرڈس کا فرق ہوتا ہے. تو جو بھی انٹرویور آتا ہے اس نے بس بیسک یہ چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں کہ آیا اس بندے نے مارکیٹ کے اندر کچھ نہ کچھ کام کیا ہوا ہے یا بالکل ڈپلوما کر کے گھر بیٹھ گیا, کچھ بھی نہیں کیا ہوا. تو یہ جب آپ انٹرویو روم کے اندر جاتے ہیں تو پہلے 3 سے 4 کوسچن ہی آپ کا پورا کا پورا ماضی بتا دیتے ہیں کہ آپ نے جناب 2018 میں ڈپلوما کیا اور 2025 تک آپ صرف ڈھونڈ رہے ہیں کہ مجھے کوئی جاب ملے, بٹ آپ گھر سے نہیں نکلے, سو آپ کو جاب نہیں ملی. تو خدا کے لیے اس چیز کے اوپر فوکس کریں. اپنا فیوچر آپ لوگوں نے خود بنانا ہے. آپ نکلیں کسی بھی انڈسٹری کے اندر, کہیں پر آپ کو جاب ملتی ہے, ایک بار آپ انیشل جاب سٹارٹ کریں. سٹارٹ کرنے کے بعد پھر آپ دیکھیں, آپ لاہور, راولپنڈی, اسلام آباد, جہاں پہ بھی بڑے شہروں میں جو بھی مین پاور ایجنسیز ہیں ان کو لسٹ آؤٹ کریں, ان کے نمبرز لیں, ان کے گروپس جوائن کریں. بس ان کے انٹرویوز کی کالز آتی رہتی ہیں. آپ کی تیاری نہیں ہے, جائیں انٹرویو دیں, فیل ہو جائیں گے نو پرابلم, لیکن جو سوال آپ سے انٹرویور پوچھتا ہے وہ اپنے پاس لکھ لیں, نوٹ ڈاؤن کر لیں, ٹھیک ہے. اکارڈنگ ٹو دیٹ کوسچن اپنی تیاری کریں کہ فیلڈ کے اندر یہ چیزیں پوچھی جاتی ہیں, ان پہ تیاری کریں, پھر انٹرویو دینے کے لیے جائیں, ٹھیک ہے. آپ 5 سوال تیار کر کے جائیں گے, مے بی نیکسٹ انٹرویو کے اندر اس میں سے 2 پوچھے گا, باقی کچھ اور پوچھے گا, تو ایٹ لیسٹ آپ کے 2 سوال تو ٹھیک ہوں گے. تو اس طریقے سے انٹرویو دینا سٹارٹ کریں, اپنے آپ کو اوائڈ کریں, اپنے آپ کو پھیلائیں, اپنی سی ویز اچھے طریقے سے مینیج کریں, اپنی سی ویز بنا کے بڑی کمپنیوں کے ایچ آرز کے اندر ای میل کرنا سٹارٹ کر دیں, ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر بھی انشاءاللہ میں ایک پوری پراپر گائیڈ لائن دوں گا کہ آپ نے کس طریقے سے کمپنیوں کو اپروچ کرنا ہے, کس طریقے سے آپ نے اپنی سی ویز کو سبمٹ کرنا ہے. جیسے ہم لوگ گھنٹوں موبائل کے اسکرین کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں, ریلز دیکھتے ہیں, ویڈیوز دیکھتے ہیں, سارے معاملات کرتے ہیں, تو ہمیں اپنے فیوچر کے لیے تھوڑا سا ٹائم نکالنا ہے, اور ہم نے اپنی سی ویز بنا کے, اچھی سی ویز بنا کے